السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں دجال کے فتنے کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سے وہ دنیا کو دھوکہ دے گا اور انسانیت ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو فتنہ ہے وہ ختم ہوگا اور اس کو کون ختم کرے گا۔ اللہ کی زمین کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رہتی۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب سچ بولنے والے کم ہو جاتے ہیں، جب ایمان رکھنے والے خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، تب اللہ اپنے خاص بندے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی روایت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے وقت میں ایک عظیم رہنما ظاہر ہوں گے جنہیں ہم امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ رسول خدا کی نسل سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی تب ہی اللہ انہیں ظاہر کرے گا تاکہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ اس وقت دنیا میں انتشار ہوگا، لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پائیں گے، ظلم عام ہوگا اور ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کی چمک دمک میں ایسے کھو جائیں گے کہ حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور اسی دوران دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ دجال لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دے گا۔ وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، وہ لوگوں کو دنیا کی آسائشوں کا لالچ دے گا اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس تاریکی کے وقت میں اللہ اپنے ولی کو ظاہر کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شروع میں بہت کم لوگ انہیں جانتے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف حصوں سے مخلص لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے لگیں گے۔ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے خاص ساتھیوں کی تعداد 313 ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، جو دنیا کی محبت سے آزاد ہوں گے اور جو حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے آئیں گے، لیکن ان کے دل ایک مقصد کے لیے دھڑکیں گے، اور وہ مقصد ہوگا دنیا میں انصاف قائم کرنا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا پیغام پھیلنے لگے گا تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ مخالفت بھی کریں گے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی حق اٹھتا ہے تو باطل اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے؟ اچھا، اسلامی روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کا قتل امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے قریب نازل ہوں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے، اور یہ منظر تاریخ کا ایک بہت عظیم لمحہ ہوگا۔ ایک طرف امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے قیادت کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو آسمان سے نازل ہو کر حق کی مدد کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دجال کے خلاف آخری معرکہ ہوگا، اور اسی معرکے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال ختم ہو جائے گا تو دنیا ایک بہت بڑے فتنے سے آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں دنیا میں انصاف قائم ہوگا، ظلم کم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں سکون آئے گا اور زمین اپنی برکتیں ظاہر کرنے لگے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت زمین اتنی برکت دے گی کہ لوگوں کے درمیان مال کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک سوال ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اگر وہ وقت آ جائے تو کیا ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو حق کو پہچان سکیں گے، یا ہم بھی دنیا کی مصروفیات میں ایسے کھو جائیں گے کہ ہم سچ کو پہچان ہی نہ سکیں؟ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج، یعنی اے اللہ اپنے ولی کے ظہور میں جلدی فرما۔ لیکن صرف دعا کافی نہیں، ہمیں اپنے دلوں کو بھی تیار کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا نا تو کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے پر ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو حق پہچاننے کی توفیق دے، آمین۔